ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں مونی محسن، مصنفہ جن کی نئی کتاب ابھی شائع ہوئی ہے۔ مونی محسن کا تعلق لاہور سے ہے، وہ صحافی ہیں اور لاہور سے شائع ہونے والے ہفتے وار اخبار دی فرائیڈے ٹائمز سے منسلک رہی ہیں کافی سالوں تک، جس میں وہ مزاحیہ کالم ڈائری آف اے سوشل بٹرفلائی بھی لکھتی تھیں۔ اب وہی کردار جو ڈائری آف اے سوشل بٹرفلائی کے حوالے سے وہ لکھتی تھیں، اس کردار کے بارے میں انہوں نے ایک ناول لکھا ہے جس کا نام ہے ٹینڈر ہکس، اور اس کے بارے میں وہ ہم سے بات کرنے کے لیے یہاں آئی ہیں۔ مونی، یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا کالم تھا ڈائری آف اے سوشل بٹرفلائی، اس کردار کو لے کے آپ نے کتاب لکھنے کا آپ کو خیال کیوں آیا؟ امبر، یہ کالم میں کوئی تقریباً 20 سال سے لکھ رہی ہوں۔ اس دوران میں یہ کردار جو ہے یہ تقریباً خود مختار کردار بن چکا ہے۔ اس کے بارے میں اب لوگ بہت کچھ جان چکے ہیں، اس کا اگلا پچھلا جان چکے ہیں، اس کی جو ہم سمجھتے ہیں جو کہ فیملی بیک گراؤنڈ کسی کے بارے میں، جس طرح یہ کہتی ہے بیک گراؤنڈ، جب تک پوری طرح نہ معلوم ہو تب تک انسان سمجھتا ہے کہ ہم ان کو جانتے نہیں۔ تو اب اس کا تو اچھی طرح جان چکے ہیں، اس کی ممی کو جانتے ہیں، اس کے خاوند کو جانتے ہیں، اس کے ڈیڈی کو جانتے ہیں، اس کے بچوں کو جانتے ہیں، اس کے دوستوں کو جانتے ہیں۔ تو اب ایسے ہو گیا ہے جیسے کہ یہ کسی کے گھر کا فرد بن چکی ہے۔ آپ جس کالم کا حوالہ دے رہی تھیں فرائیڈے ٹائمز میں جو چھپتا تھا ڈائری آف اے سوشل بٹرفلائی، اس کا میں نے ایک کلیکشن شائع کی تھی انڈیا میں اور پاکستان میں، کوئی 3 سال ہوئے پہلے۔ تو میرا خیال تھا کوئی لوگ نہیں لیں گے اسے کیونکہ پڑھ چکے تھے پہلے، پر جب وہ بکنے کو آئی تو میں حیران ہو گئی کیونکہ وہ بہت مقبول ہوئی اور بہت اس کی سیلز ہوئیں۔ تو پھر میں نے سوچا، میری ایڈیٹر نے مجھے کہا کہ تم اس کے بارے میں ایک ناول لکھو۔ تو پھر میں نے سوچا کہ شاید کر سکتی ہوں، پر مجھے 3-4 سال لگے سوچنے میں کہ اس کو کس قسم کی ناول ہونا چاہیے، کس قسم کا ناول ہونا چاہیے، کس قسم کی مجھے ایشوز ریز کرنے چاہیے اس ناول میں، اور کتنی لمبی ہونی چاہیے، کس کی زبان میں ہونی چاہیے، اس کی اپنی زبان میں ہونی چاہیے کہ میری زبان میں ہونی چاہیے۔ تو یہ سوچتے سوچتے مجھے کچھ عرصہ لگا، پر جب میں لکھنے کو آئی تو یہ جھٹ پٹ میں کتاب ہو گئی۔ ہاں، یہ جو کردار ہیں آپ کی، ان کا نام اب تو بٹرفلائی کہلانے لگے ہیں سوشل بٹرفلائی سے، لیکن یہ ایک کافی کبھی بھولی لگتی ہیں، کبھی احمق لگتی ہیں، کبھی بے حس لگتی ہیں، لیکن آخر تک ان سے مطلب کافی محبت ہو جاتی ہے لوگوں کی کہ یہ ہماری اپنی ہے۔ جی جی، جس طرح کہ ایک بچہ جو بہت تنگ کرے لیکن پھر بھی آپ کا اپنا بچہ تو ہے۔ لیکن اس کو جو آپ نے سوشلائٹ دکھائی ہیں، جو اپنی ہی دنیا میں رہ رہی ہیں، جی، اس پہ تھوڑا سا بات کریں کہ پاکستانی معاشرے میں یہ کس حد تک سچ ہے، کیا ہے؟ امبر، میرا خیال ہے کہ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اتنا پیسہ بنا لیتے ہیں یا ان کی زندگی میں اتنا پریویلیج ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے علیحدہ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں، کیونکہ جب میں نے انڈیا میں کتاب لکھی تو جب انڈیا میں بکی یہ کتاب تو لوگوں نے اس کو فوراً پہچانا، اس کردار کو، کیونکہ اس قسم کے لوگ وہاں پہ بھی بہت سارے ہیں۔ وہاں پہ بلکہ ایک اخبار میں ان کا ایک پیج 3 پہ کالم نکلتا ہے، اس کو پیج 3 کالم ہی کہتے ہیں، ان کے پیج 3 دنیا کہتے ہیں ان لوگوں کو، کیونکہ وہ سب اسی قسم کے لوگ ہیں، کھاتے پیتے، بہت میں کہوں گی کہ کسی حد تک کافی سیلفش قسم کے لوگ جو کہ صرف اپنا ہی سوچیں، معاشرے کا نہیں سوچتے، معاشرے سے انگیج نہیں کرتے، اس قسم کے لوگ یہاں پر بھی ہیں، اس قسم کے لوگ روس میں بھی ہیں، اس قسم کے لوگ سعودی عربیہ میں بھی ہیں، اس قسم کے لوگ دبئی میں بھی ہیں، اس قسم کے لوگ ایجپٹ میں بھی ہیں، اس قسم کے لوگ آپ کو ساؤتھ افریقہ میں بھی ملیں گے۔ تو یہ میرا خیال ہے اس کردار کی شاید اس کی مقبولیت کا یہ بھی ایک وجہ ہو کہ اتنا یونیورسل کردار ہے، یہ سب لوگ اس کردار کو پہچانتے ہیں۔ وہ اپنی ہی دنیا میں رہتی ہیں، ڈیزائنر بیگز اور ہیرے اور کافی پارٹیز اور اپنے جیسوں سے ہی ملنا چاہتے ہیں، اور کسی قسم سے اور کسی لوگوں سے نہیں ملنا چاہتے۔ لیکن یہ جو لا تعلقی ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، یہ آپ نے تھوڑا سا کوشش کی ہے دکھانے کی، اور وہ ہر چیپٹر میں کوئی ایک اخبار کی ہیڈ لائن یا کوئی ایک خبر جو کہ ان کی بٹرفلائی کی زندگی سے بالکل ہی بہت دور ہے۔ پر میں یہ دکھانا چاہتی تھی کتاب میں کہ اگر آپ چاہیں بھی کہ دور رہیں، یہ چیزیں دور نہیں رہتی، کیونکہ آپ اسی دنیا میں رہ رہے ہیں، آپ ایک علیحدہ دنیا میں تو نہیں رہ رہے، چاہے آپ جتنی بھی اونچی دیواریں کر لیں، جو باہر کی دنیا ہے وہ آپ کے گھر میں ضرور آئے گی،
اگر چینی کی قیمت بڑھی ہے تو آپ کے گھر میں بھی چینی کی قیمت بڑھے گی. اگر گیس پاکستان میں نہیں ہے تو آپ کے گھر میں بھی گیس نہیں ہوگی. چاہے آپ جنریٹر لگا لیں لیکن پھر بھی آپ کا خرچہ تو بڑھے گا نا. چاہے آپ اپنے گھر میں وہ رکھ لیں, گارڈز رکھ لیں, چاہے اپنے گھر میں سیکیورٹی کر لیں, لیکن کبھی نہ کبھی تو آپ کو باہر نکلنا پڑے گا نا. اور جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کا واسطہ باقی دنیا سے پڑے گا. بالکل ان سنجیدہ موضوعات کا ذکر ہوتا ہے لیکن کتاب ہے بہت مزاحیہ. جی. اور یہ کردار جو ہیں خود جو باتیں کرتی ہیں وہ بہت ہنسانے والی ہیں. جی. مطلب بہت ہی بھولی ہوئی ہیں. جی. کہتی ہیں کیا کہ اپنے بیٹے کا ذکر کرتی ہیں کہ جی. بہت پڑھاکو ہے, کتابیں پڑھتا رہتا ہے, ابھی فیس بک پڑھ رہا ہے. تو اس طرح کی باتیں جو ان کی ہوتی ہیں. یا وہ ایک قصہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو دلہن کی امی تھیں کسی شادی میں, وہ مڑی تو انہوں نے ایک بب پہنا ہوا تھا جیسے بچے پہنتے ہیں لیکن ہیروں کا. تو یہ ہیں بہت ساری چیزیں جو میرے خیال ہے. جی کبھی کبھی امبر اپنا پوائنٹ بنانے کے لیے آپ کو طنز بھی استعمال کرنا پڑتا ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگ اسی کو میرا خیال ہے اس پہ زیادہ غور کرتے ہیں اور وہ چیز زیادہ گہری جاتی ہے انسان کی کانشسنس میں میرے خیال میں. تو کئی طریقے ہوتے ہیں ایک بات کرنے کے. غصے سے کر سکتے ہیں, طنز سے کر سکتے ہیں, مزاحیہ طریقے سے کر سکتے ہیں, سنجیدہ طریقے سے کر سکتے ہیں. تو میں نے یہ والا استعمال کیا, یہ رخ لیا کیونکہ میرا خیال تھا شاید اس سے کچھ فرق پڑ جائے. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ انڈیا میں شائع ہوئی ہے. جی. اور انڈیا میں جہاں جو میں نے سنا ہے بہت بکری ہے. جی. اس مطلب انڈیا سے آپ کو فیڈ بیک آیا ہے, لیکن پاکستان سے بھی کیا کوئی فیڈ بیک آیا ہے یا کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟ جب انڈیا میں شائع ہوئی تو اس کا جو وہاں پہ لوگوں کا تاثر تھا وہ ڈائری و سوشل بٹرفلائی کی طرح کا ہی تھا. ان کو بہت پسند آئی, بہت مقبول ہوئی. میرا خیال ہے 9 ہفتے ہو گئے اس کو شائع ہوئے اور یہ نمبر 1 ہے بیسٹ سیلر لسٹ پہ ابھی تک. مگر ذرا فرق بھی تھا تھوڑا سا ان کا تاثر, کیونکہ انہوں نے جب میں گئی اپنی بک لانچ کے لیے تو جب میرے وہاں پہ لانچز 2-3 ہوئیں, انہوں نے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ مزاحیہ ہے وغیرہ وہ بھی انہوں نے کہا, مگر انہوں نے کہا کہ اس کو پڑھ کے مایوسی بھی بہت ہوئی, کیونکہ ہمیں یہ احساس ہوا کہ پاکستان میں حالات کتنی تیزی سے خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ اگر اور اسی طرح ہی بڑھتی چلی گئیں, حالات اسی طرح ہی بڑھتے چلے گئے تو پھر ہر ایک کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا, یہاں پہ رہنا, سب کانٹیننٹ میں رہنا مشکل ہو جائے گا. پاکستان سے کوئی رد عمل؟ بہت لوگوں نے بہت پسند کی پاکستان میں بھی. بہت سارے اخباروں نے اس کے بارے میں لکھا, ویب سائٹس پہ لکھا لوگوں نے. ایک تو لوگوں نے یہ بھی ویب سائٹ پہ لکھا کہ کتاب کا کور دیکھتے ہوئے, میں نے پڑھی نہیں کتاب ابھی تک, پر کور دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ یہ غیر اسلامی کتاب ہے. اچھا. مجھے معلوم نہیں انہوں نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا, پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا, مگر عام طور پہ لوگوں نے پسند کی. لیکن آپ نے کہا یہ کتاب برطانیہ میں بھی شائع ہو رہی ہے. جی انشاءاللہ. اس کا اتنا مخصوص قسم کا لہجہ ہے, جی, سیم ٹو سیم, 2 فلیٹ, سو اس طرح کی 2 نمبر کمال. بالکل. تو یہ یہاں کس طرح چلے گا, یہ لوگوں کے سمجھ میں آئے گا یہاں پہ؟ دیکھیے میری ایڈیٹر جو ہیں وہ خالص انگریز ہیں. انہوں نے جب پڑھی ان کو بہت پسند آئی. میرے جو ایجنٹ ہیں وہ بھی خالص انگریز ہیں, انہوں نے پڑھی انہیں بھی پسند آئی. انہیں پسند کے علاوہ انہیں سمجھ آئی. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو کردار ہے یہ یونیورسل کردار ہے, یہ اس قسم کا کردار آپ کو امریکہ میں بھی ملے گا, برطانیہ میں بھی ملے گا, تو یہ اس کردار کو لوگ سمجھ لیں گے. جہاں تک زبان کا تعلق ہے, کیونکہ یہاں پہ ایجنٹس کافی عرصے سے ہیں, اور کیونکہ ایجنٹس نے اپنے پروگرامز ہی بنانے شروع کر دیے ہیں جو کہ ٹی وی پہ, ریڈیو پہ, گڈنس گریشس می, تو کمار سیٹ نمبر 42, وہ بھی ایسٹ از ایسٹ, اس قسم کی چیزیں. تو یہاں کے لوگ اب اس سے کچھ واقف ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور بلکہ پسند بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں. یہ جو یہاں پہ جو کامکس ہیں, مثال کے طور پہ شازیہ مرزا ہیں, وہ ہماری سوسائٹی کا مذاق اڑاتی ہیں, ہماری سوسائٹی پہ طنز کرتی ہیں. لوگ پسند کرتے ہیں, پاکستانی بھی پسند کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ لہجہ, یہ زبان, یہ بولنے کا طریقہ, یہ سب ان کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے. لیکن آپ کیونکہ آپ نے یہ بات چھیڑی تو میں آپ کو اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں. جب یہ کتاب گئی میری ایڈیٹر کے پاس تو انہوں نے کافی سارے سوالات میرے سے پوچھے کہ اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. تو میں نے بار بار اس میں لکھا کتاب میں کہ I put a stone on my heart and went out. جی جی.
जब वो मेरा कहने का मकसद ये था कि मैंने दिल पे पत्थर रख के मैं बाहर चली गई, मेरा जी बिल्कुल नहीं चाहता था, पर मैंने दिल पे पत्थर रखा और मैं गई। तो उसने मुझे कहा ये स्टोन इन हार्ट नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, तुम्हें समझ नहीं आई इसकी। मैंने उसको समझाया। पर जो दूसरी चीज़ उन्होंने मेरे से पूछी, उन्होंने पूछा कि ये टाइट स्लैब क्या होता है। तो मैं बड़ी हैरान हुई। तो मैंने अपने एक हिंदुस्तानी दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा देखो इसने मेरे से पूछा है कि वो भी मुसन्निफ़ है, मैंने कहा उसने मेरे से पूछा टाइट स्लैब क्या होता है, तो इनको ये टाइट स्लैब का मालूम नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, क्योंकि ये जो टाइट है ना, ये सिर्फ देसी लोग इस्तेमाल करते हैं, मखसूस इस्तेमाल, और ये सिर्फ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर मैंने उनको कहा, फिर मैंने वापस उनको जवाब लिखा, अगर स्लैब करना है किसी को तो अगर आप टाइटली नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमारे मुल्क में तो खींच के चपेट मारी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये है। अच्छा, ये जो किरदार है इनका कोई नाम है? है तो नहीं, पर मेरे दिमाग में एक इनके लिए नाम है, लेकिन क्योंकि हर कोई इसको उनको बटरफ्लाई समझता है। किसी ने मुझे कहा इनका नाम तितली बेगम रखते हैं, लेकिन वो मुझे ज़रा कंट्राइव लगा। तो फिर मैंने इनके लिए सोचा कि अगर ये हो तो इनका क्या नाम हो। मैंने सोचा फिर शायद इनका नाम गुड़िया हो, लेकिन गुड़िया ज़रा उर्दू मीडियम है इनके लिए, तो फिर मैंने इनका नाम सोचा कि इनका नाम डॉली होना चाहिए। लेकिन डॉली भी मुझे लगा कि मैंने फिर कहा, उसका एडिटर को कहा कि इनका नाम मैं डॉली रख देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इनका नाम नहीं होना चाहिए, बस ये ऐसी ठीक है, सोशल बटरफ्लाई या बटरफ्लाई। और क्योंकि इनका नाम नहीं है इसलिए हर कोई समझता है कि मैं इनको जानती हूँ, सबसे बेहतर मैं इनको जानती हूँ। अक्सर मेरे से लोग आके पूछते हैं कि ये आपने किस पे मॉडल की है, और किसी ने मुझे नहीं कहा कि मैंने अपने आप को पहचाना इसमें। ये मुझे लगा कि मैं हूँ। हर कोई कहता ये वो नहीं है फलां फलानी है, ये वो नहीं है फलां फलानी। तो हर कोई इन्हें अपनाना तो चाहता है, क्योंकि वो पर किसी और के हवाले से, अपने हवाले से नहीं को पहचानते हैं। इनकी आगे कोई कहानियाँ आपने सोची? देखिए, मैं अपना कॉलम तो लिख रही हूँ, पर फ़िलहाल नहीं सोचा कि आगे इनको लेके जाऊँ। मैं नहीं चाहती कि ये बन जाए शेरलॉक होम्स, इनको आखिरकार फिर कॉनन डॉयल ने मारना पड़ा उनको, लेकिन फिर कत्ल वापस करना भी पड़ा। वापस इसलिए आई क्योंकि डिमांड बहुत हो गई। और अगर आपको याद हो डैलस में जो बॉबी फौत हो गए थे, फिर वो भी वापस आए, वो भी ख्वाब निकला कि वो फौत हो गए जी। तो मैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन देखते हैं फिर। चलें, मोनी मोहसिन, आपका बहुत शुक्रिया हमसे आकर बात करने का।